मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मैं जब भी कहीं बयान के लिए बैठता हूं तो पहले लोगों के चेहरे पढ़ता हूं और उनके चेहरों को पढ़ के फिर मैं मौजू सेलेक्ट करता हूं कि मुझे किस टॉपिक पर बात करनी है। सारे ही दाढ़ियों टोपियों वाले बैठे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात करूं। सारे शरीफ शुरफा नेक, तो क्या क्या करूं मैं बात। आप लोग माशाल्लाह पहले से ही दीन पे चल रहे हैं। हमारे यहाँ तो इसी को दीन समझा जाता है, टोपी पहनी हुई हो भाई। कुछ ने नहीं पहनी हुई लेकिन जुम्मे को पहन लेते होंगे, मुझे यकीन है। देखें, बातें तो सेम ही है। मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ शिकागो। आज ये अमेरिका में तीसरा ट्रिप है लेकिन शिकागो में दूसरा ट्रिप है। चंद बातें हैं जो आपकी खिदमत में मैं पेश करूंगा। अल्लाह सही तरह से बात कहने की तौफीक दे। और वो बातें आप सबको पहले से मालूम है। मेरे ये जो वाज और नसीहत वाले बयानात हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। ये सादा सी बातें होती हैं जिनका मकसद होता है आपस में तकरार हो जाए, मोटिवेशन मिल जाए मुझे भी और आपको भी। दो ही चीजें चाहिए होती है ना, एक नॉलेज मिल जाए, फिर उस नॉलेज पे चलने के लिए मोटिवेशन मिल जाए। इन दो चीजों को अगर सही किसी को गाइडेंस मिल जाए, इन दो चीजों में नॉलेज सही हो और उस नॉलेज के मुताबिक अमल सही हो, तो वो बेड़ा पार है। और क्या ख्याल है आपका? देखो, इंसान और जानवर में फर्क है। जानवर के पास तो नॉलेज की जरूरत ही नहीं है, उसको तो जितनी नॉलेज मिलेगी इंसान खराब कर देगा उसको। शेर अगर इंसान के हाथ में आ जाए, इंसान उसको कोफ्तों पे ले आएगा, गोश्त से हटा के बिहारी कबाब पे ले आएगा। तो जानवर को नॉलेज की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने जितनी नॉलेज देनी थी वो जानवर को दे दी है। उसके लिए बेहतर यही है कि वो नॉलेजेबल ना बने। खाम खाम में फंटर बनने की कोशिश करेगा तो मशहूर है ना, कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। तो जो उसके लिए जरूरी है वो उसको अल्लाह ने चला दिया उसके ऊपर, वो उसी पे चलता रहेगा। मसला सारा है इंसानों के साथ। फरिश्तों के साथ भी मसला नहीं है, उनको भी अल्लाह ने सही नॉलेज दे दी, वो उसी पे चल रहे हैं। सारा मसला जो डिफरेंट टाइप्स पाई जाती हैं, मुख्तलिफ डिजाइन के लोग, डिजाइन का मतलब शक्ल सूरत के नहीं, दिमागी एतबार से जो मुख्तलिफ डिजाइन के लोग पाए जाते हैं, वो किस में पाए जाते हैं? इंसानों में। हर शख्स की राय दूसरे से मुख्तलिफ। किसी भी टॉपिक को उठा के देख लें। आज मैं जब अभी मिशिगन से आ रहा था ना, यहाँ 4-5 घंटे की ड्राइव है, तो मुझे शौक है दो चीजों को देखने का। एक नासा वासा की रिपोर्टें मैं बहुत देखता हूं, और एक ये देख रहा होता हूं डॉक्टरों की। इतना इख्तलाफ है ना डॉक्टरों की राय में। कोई कहता है ये खाओ, कोई कहता है ये मत खाओ, कोई कहता है 2 अंडे खा लिए बस बेड़ा पार है तुम्हारा। जिसने 2 अंडे खा लिया ना, एक ने कहा सेब खाओ तो बस दिल की भी बीमारियां खत्म, ये भी खत्म, वो भी खत्म। और कोई कह रहे होते हैं सब कुछ खाओ। जिम, एक कह रहा है जिम में मत जाओ, जितनी अमवात होती हैं जिम में होती हैं। एक कह रहा है जिम जो नहीं जाता बेवकूफ है। तो कितना इख्तलाफ है ना इंसान की आरा में। क्या ख्याल है? मजहबों को देख लें आप, कितने मजाहिब हैं दुनिया में। और ये जो हम कहते हैं ना मुसलमानों में फिरके, हर मजहब में इतने फिरके हैं, मुसलमानों को भूल जाओगे आप। मुसलमानों में तो बड़े बड़े 2-3 ही है। ग्रीन चैनल हो गया, व्हाइट चैनल हो गया और ब्लैक चैनल हो गया, 3 है टोटल। बाकियों में जाओगे तो इतने फिरके कि आपकी सोच से भी ज्यादा। और बड़े बड़े इख्तलाफ हैं उनके, हमारे तो छोटे मोटे होते हैं। ज्यादा जोर से आमीन हो गया, आहिस्ता आमीन हो गई, यूं कर लो। सबके नजदीक 5 नमाजें ही हैं, रकतों की तादाद सबके नजदीक बराबर है, सबने सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर सूरत मिलानी है, आमीन सबने कहनी है। हाँ, कोई जरा स्पीड से बोल देगा, कोई थोड़ा सा आहिस्ता बोल देगा। क़याम है, रुकू है, सजदा है। तो हमारा तो इतना मसला नहीं है। तो लेकिन फिर भी हम कहते हैं इतने फिरके, इतनी टेंशन ना लिया करो फिरको की। अल्लाह का जो दीन है ना, जो बेसिक चीजें बहुत अल्लाह ने आसान रखी हुई है। लेकिन बहरहाल ये कि ग्राउंड रियलिटी है कि इंसानों की आरा में इख्तलाफ दबा के होता है, थोड़ा नहीं होता बल्कि दबा के होता है।
حتیٰ کہ گھروں میں اختلاف, باپ بیٹے میں اختلاف, میاں بیوی کا تو اختلافات اتنے مشہور ہیں کہ وہ میرا خیال ہے آپ کے سامنے بیان کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک بچے نے اپنے ابو سے پوچھا, ابو یہ ملکوں میں جنگیں کیسی کیوں ہوتی ہیں؟ تو باپ نے کہا دیکھو بیٹا, ایکچولی فرض کر لو کہ جو ہے انڈیا پاکستان پہ حملہ کرتا ہے, تو فوراً بیگم صاحبہ بولتی ہیں بچے کی ماں کہ انڈیا کیوں حملہ کر رہا ہے, ابھی تو کیا اس نے, دوبارہ کیوں حملہ کرے گا؟ کہہ رہے وہ کہتے ہیں دیکھو میں ایگزامپل دے رہا ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں, مثال تو فرضی بھی دی جا سکتی ہے نا. تو پھر وہ شروع ہوا کہ فرض کرو انڈیا نے حملہ کیا, تو کہہ رہے بھائی فرض بھی کیوں کروا رہے ہو, آپ دوبارہ لڑوانا چاہ رہے ہو دونوں ملکوں کو؟ وہ کہہ رہے بیگم میں فرض کر رہا ہوں, چلو فرض کر لیتے ہیں جاپان نے امریکہ پہ حملہ کیا, پھر جاپان امریکہ کی جنگ تو ایک زمانے میں تھی, کوئی آپ اچھی مثال نہیں دے سکتے؟ اب دونوں پھڈا شروع. بچے نے کہا ابو میں سمجھ گیا جنگ کیسے ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں, جنگ ایسے ہی شروع ہوتی ہے. تو انسان کی آرا میں اختلاف, رائے میں اختلاف, ہر شخص کی سیاست میں دیکھ لو, پاکستان میں تو یہاں تو بڑا امن سکون ہے, کوئی بڑے بازی نہیں ہے, وہاں تو ہر وقت کچھ اسٹیبلشمنٹ کی طرف, کچھ مسلم لیگ, کچھ عمران خان کی طرف, کچھ مولانا فضل الرحمان کی طرف, کچھ سب ایک دوسرے کی ہر وقت ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں بیٹھ کے. میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں اس پہ. میں نے ایسے گھروں میں طلاقیں دیکھی ہیں, بیوی مسلم لیگ کی اور یہ پی ٹی آئی کا, ڈیورس ہوئی ہے ان میں. آپ مذاق سمجھ رہے ہو, حقیقت ہے. باپ بیٹے کی لڑائیاں ہوئی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے انسان کے ساتھ نا, کو میں یہاں مہذب لوگ بیٹھے ہوئے آپ لوگ, انسان کے دماغ میں ایک خاص قسم کا وہ ہے جو کسی اور مخلوق کے نہیں ہے, یہ نہیں چین سے بیٹھتا. آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرشتوں نے کہا تھا نا یسفک الدماء, یہ خون بہائے گا. کیوں کہا تھا فرشتوں نے؟ اس لیے کہا تھا کہ یہ سوچتا ہے, یہ جانوروں کی طرح ایک ٹریک پہ نہیں چلتا, یہ سوچتا رہتا ہے, کھوپڑی استعمال کرتا رہتا ہے. پھر اس کو جو نالج ملتی ہے, کبھی صحیح نالج کبھی غلط نالج, کبھی یہ پروپیگنڈے کا شکار بھی ہو جاتا ہے, غلط نالج ہوتی ہے, پروپیگنڈا, جھوٹ کہتے ہیں نا, اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگے. یہ بھی ہے انسان کی فطرت ہے. آپ ایک بات کو ریپیٹ کرتے رہے میڈیا پہ. دیکھو ہم جب شارٹ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, یوٹیوب کی کیا پالیسی ہے کہ جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں وہی دکھاتا ہے. اس سے پتہ ہے گڑبڑ کیا ہو جاتی ہے, ہم کسی کی تعریف میں ویڈیو دیکھتے ہیں تو یوٹیوب وہی ویڈیو لاتا رہتا ہے, ہم اتنے پکے ہو جاتے ہیں اس کی عقیدت میں, ایسے پاگل ہو جاتے ہیں, حالانکہ وہ یوٹیوب ہمارے دماغ سے کھیل رہا ہوتا ہے, گوگل ہمارے دماغ سے کھیل رہا ہوتا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ والی ویڈیو پسند کرتا ہے, یہ اس کی ہیرو بنا کے تو وہ ہیرو بنا کے پیش کر دے گا. پھر اگر آپ کسی کی مخالفت والی ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیں, جی مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے نا وہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں فلانے, آپ وہ دیکھو تو ہوتے 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 خواتین تو ایسا پک جاتی ہے, میرے خلاف بولتی ہیں, یہ شادیوں کے علاوہ اس کمبخت کا کوئی کام دنیا میں ہے ہی نہیں. وہ یوٹیوب وہی ویڈیوز لائے گا. او بھائی وہ دوسرے بھی بیانات ہیں, وہ نہیں آ رہے آپ کے سامنے. تو یہ بھی تو ایک پروپیگنڈا ہے نا, انسان متاثر ہو جاتا ہے وہی چیزیں دیکھ دیکھ کے, وہی چیزیں دیکھ دیکھ کے, وہی چیزیں دیکھ دیکھ کے. تو انسان کے پاس جو نالج کی سورسز ہیں مختلف طریقوں سے آ رہی ہوتی ہیں, اسی کی بیس پہ وہ کبھی جذباتی بھی ہو جاتا ہے, کبھی صحیح نالج ہوتی ہے, کبھی غلط نالج ہوتی ہے. تو فرشتوں کو یہ معلوم تھا کہ انسان اپنی کھوپڑی بہت زیادہ استعمال کرے گا, جس کے نتیجے میں رائے کا اختلاف ہوگا, جھگڑے بھی ہوں گے, اور پھر ایک وقت آئے گا یہ پہلے تو چماٹوں سے لڑے گا, پھر چونکہ اس کے پاس دماغ ہے. دیکھو شیر اب تک جو لڑ رہا ہے وہ کس سے لڑ رہا ہے؟ اپنے پنجوں سے لڑ رہا ہے. اس بیچارے کے پاس اتنی کھوپڑی نہیں ہے کہ یار تو ہرن کا شکار کر رہا ہے, تھوڑے سے تو سائنسدان وائنسدان بٹھا کو غلیلی ایجاد کر لے یار, وہیں سے ہرن کو مارا کر, اور ہرن کو مارنے کے بعد بھائی تو کوئی فریزر بنا لے یا کچھ ایسا سیٹ اپ بنا لے, کوئی دھوپ میں سکھا لیا کر گوشت, تاکہ اگلے ہفتے بھی وہی ہرن چل جائے. تو دو نوالے کھاتا ہے اور باقی جو گریبی میں آ کے پھوڑ رہے ہوتے ہیں فری پھوکٹ کے سارے جانور, وہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. ساری اسٹرگل ساری محنت تیری ہوتی ہے, اور فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ وہ دوسرے جانور اٹھاتے ہیں. لیکن ہزاروں سال ہو گئے شیر اپنی کھوپڑی استعمال, کیونکہ اس کے پاس کھوپڑی نہیں ہے سوچنے کے لیے. اگر کھوپڑی ہوتی تو ہم اس کو زو میں, چڑیا گھر میں بند کر کے جنگل کے بادشاہ پہ ٹکٹ نہ لگاتے, کم از کم ٹکٹ لگا دیا انسان نے.
تو یہ سارے مسائل انسان کے ساتھ ہیں. تو فرشتوں کو یہ معلوم تھا کہ جب اس کی رائے میں اختلاف ہوگا تو یہ پہلے کس سے لڑے گا؟ چماٹوں سے. پھر یہ ترقی کرے گا, بولے گا یار میں اپنے دشمن کو, اس کے پاس بھی ایک عدد چماٹا ہے, میرے پاس بھی. چماٹا کہنے میں بڑا مزہ آتا ہے, مکہ میں وہ مزہ نہیں ہے جو چماٹا کہنے میں مزہ ہے. تو اب کچھ کراچی کے لوگ ہوں تو اردو بھی ختم ہوتی جا رہی ہے یار. اردو میں ہر قسم کا لفظ آپ کو ملے گا, مہذب لفظ بھی ملے گا. ابھی میں اس پہ نہیں جاتا, بڑی پھر لمبے بیان ہو جائے گا میرا. تھپڑ الگ ہے, چماٹا الگ ہے, چپیڑ الگ ہے. یہ تینوں الگ الگ قسم کے ہیں, یہ ایک ہی نہیں ہے. خیر, تو فرشتوں کو معلوم تھا پہلے یہ چماٹوں سے لڑے گا, چپیڑ سے لڑے گا, پھر یہ دماغ استعمال کرے گا, کیونکہ اللہ نے انتہائی ذہین مخلوق پیدا کی ہے. تبھی تو اللہ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں اس کو سجدہ کرو. کیا یہ بہت طاقتور ہے جو اس کو سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ نہ طاقتور تو بیل زیادہ ہوتا ہے. فرشتوں کو معلوم تھا یہ بہت ہی ذہین, کوئی ایسا آرڈینری کوئی الگ سے مخلوق آ رہی ہے جس کے پاس الگ سے کھوپڑی ہے. تو یہ معمولی مخلوق نہیں ہے, یہ انتہائی ذہین مخلوق ہے. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اور اس کو علم کی بیس پہ فضیلت حاصل ہوگی, اس لیے اللہ نے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یسفک الدماء, پہلے یہ چماٹوں سے لڑے گا, پھر یہ دماغ استعمال کرے گا کہ چماٹ سے تو اس کی بتی سی نہیں ٹوٹتی ہے, پتھر اٹھا کے مارنا سیکھے گا. شیر میں اتنی بھی ابھی تک عقل نہیں ہے کہ پتھر اٹھا کے مار دے کسی کو. تو یہ پتھر اٹھائے گا, پھر غلیل ایجاد کرے گا, پھر تیر ایجاد کرے گا, پھر تلواریں ایجاد کرے گا, اور ہوتے 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 مختلف قسم کے میزائل, پھر ایٹم بم بنائے گا. اور جو کچھ آج دنیا دیکھ رہی ہے, یہ کوئی جنات آ کے نہیں ہم پر اٹیک کر رہے, اور یہ کوئی فرشتوں کے اٹیک نہیں ہو رہے, ایئر اٹیک, یا کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے, یہ سب انسان ہے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. کیوں؟ ان کی رائے میں کیا ہے؟ اختلاف. رائے میں اختلاف ہے. یہ نظام ہونا چاہیے. رشیا میں جب انقلاب آیا کمیونزم کا, انہوں نے کہا سب ایک ایکول ہے. روس میں جو سوویت یونین کا انقلاب آیا تھا, وہ کیا رائے تھی؟ بھائی یہ سرمایہ دارانہ نظام ختم ہونا چاہیے, سب انسان کیا ہیں؟ برابر ہیں. تو سب کو برابر کر دیا. وہ بالکل ایسا بے وقوفوں والا نظام نافذ کر دیا کہ کمپٹیشن ہی ختم ہو گیا, زندگی کی رنگینیاں ہی ختم ہو گئی, دولت مند اور غریب کا فرق ختم ہو گیا. اب تو جا کے ان کو بھی عقل آ گئی ہے تھوڑی, لیکن لاکھوں انسانوں کو اس نظریے کی بھیٹ چڑھانے کے بعد ان کو سمجھ میں آیا کہ ہم غلطی پر تھے. تجربہ کیا انہوں نے, اور لاکھوں انسانوں کی جانوں کو اس تجربے کی بھیٹ چڑھا دیا انہوں نے.